عالم دین جو اچھے دور رس نتائج دیکھنے والے وہ کہنے لگے کہ یہ خانقاہی نظام میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے نا، اگر اس کو ختم کرنا ہے تو حضور شیخ العالم کے افکار و نظریات کو یکجا کر کے قوم کو پیش کر دو، تو یہ خانقاہی نظام کا جو بگاڑ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں عقائد کی دنیا میں جو بگاڑ پیدا کر رہے ہیں یہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مسلک اہل سنت میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے توڑ کے لیے عرفان شاہ مشہدی کے افکار و نظریات کو اکٹھا کرو، اور اس کو آنے والی نسل کو دو، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں مناظر اسلام حضرت علامہ پیر طریقت سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی۔ بندے بٹن تو دو ٹرک بندے بھی لے آنے نہیں جواب دینے آئے، کلا آپ ہی آگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز و محترم حاضرین سامعین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، آج نور ٹی وی کی تیسری سالگرہ کی تقریب ہے، اور حسب سابق مجھے بھی حکم فرمایا گیا کہ میں اس تقریب میں حاضری کا شرف حاصل کروں، خاص طور پر محترم عمران حسین چودھری صاحب کی کوشش سے میں اس تقریب سعید میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔
حضرت پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ پیر علاء الدین صاحب صدیقی نقشبندی مجددی دعوت برکاتہ العالیہ اور ان کے تمام خدام کو اور نور ٹی وی کے سارے ساتھیوں کو، علماء کو، جتنے پروگرام پیش کرنے والے ہیں اور جو علماء کرام جہاں خطبات پیش کرتے ہیں، مقالات پیش کرتے ہیں، نعت خوان حضرات کو، سب کو نور ٹی وی کے 3 سال مکمل ہونے پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تقریباً جو باتیں کسی بھی ادارے کی اچھائیاں جتنی بھی ہو سکتی ہیں، علماء کرام نے، اصحاب حال نے، واقف حال لوگوں نے وہ سب باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں زیادہ دیر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، مگر جتنا میں نے سنا اتفاق سے وہ سارے جید علماء کرام جو خاص مہمان مقرر ہو سکتے ہیں انہی کی تقاریر میں نے سماعت کی ہیں۔ بڑے عمدہ اور بڑے سجا کے ساتھ اور بڑے نفیس نکات انہوں نے بیان کی ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ اور میں نے یہ بات پہلے سال بھی عرض کی تھی جب سالگرہ پر میں آیا تھا کہ ادارے قائم کرنا بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ پورے بندے جو اپنے زندگی بتاتے ہیں وہ اپنے گھر کی سوچتے ہیں، اپنی دکان کی سوچتے ہیں، اور جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ بڑے کام لیتا ہے وہ قوم کے لیے کام کرتے ہیں۔ ادارے قائم کرنا ہر ایک آدمی کے بس کی بات نہیں، ساری زندگی لوگ اپنے گھر کی فکر میں پڑے رہتے ہیں، اپنی دکان نہیں سجا سکتے، تو ادارے قائم کرنے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ بجا طور پر اس بات پر پیر صاحب کا ہم ان کے اعتراف کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ حضرت مفتی انصر القادری صاحب نے روحانی حوالے سے جو کہا کہ پیر صاحب کے کاموں میں برکت ہے، وہ بھی بالکل بجا ہے، کیونکہ وسائل کا باہم آنا یہ بھی اللہ کی توفیق کے بنا نہیں ہوتا۔ مگر ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ میں کچھ ایسی باتیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور پیر صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ خوگران حمد سے اگر گلہ سننے کا بھی یارہ ہو تو چند کلمات ایک ادنا خادم دین ہونے کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، اور سب سامعین کو بھی کہوں گا، کیونکہ میں آپ سے داد نہیں لینا چاہتا، باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اور وہ ضروری ہیں کیونکہ اداروں کو دیمک کی طرح جو شاید چاٹ جاتی ہے، اگر اس کی نشاندہی نہ کی جائے تو پھر مسئلہ بڑا خراب ہوتا ہے۔ ہم یہاں صرف تعریف کرنے نہیں آئے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ ہم کسی بھی جگہ تعریف کرنے نہیں جاتے، جو شے قابل تعریف ہوتی ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اس میں جو بات وضاحت طلب ہوتی ہے اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں، چاہے مجمع موافق ہو یا مخالف ہو، کیونکہ صرف مجمع ہی مخاطب نہیں ہوتا، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے جیسا عرض کیا پوری محبت کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ پیر صاحب بڑے کام کرتے ہیں، بڑے ادارے بناتے ہیں، اور خدا کی توجہ سے وہ بن گئے۔ ہمارے لیے عام نظر سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ ادارے بنتے ہیں۔ ادارہ ہندوستان کی تاریخ میں علی گڑھ بھی ہے، ادارہ ندوۃ العلماء لکھنؤ بھی ہے، ادارہ دارالعلوم دیوبند بھی ہے، ادارہ لاہور میں جامعہ اشرفیہ بھی ہے، ادارہ لاہور میں جامعہ مدنیہ بھی ہے، بڑے بڑے مدرسے ہیں، 5-5 ہزار طلباء بھی وہاں پڑھتے ہیں، مگر ہم ان مدارس کو نہ مدارس مانتے ہیں، نہ ان کے کام کو کبھی کام مانتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ادارے کا تعلق ہوتا ہے نظریات سے، افکار سے۔ فکر صحیح ہو تو 10 فٹ کا ادارہ بھی ادارہ ہے،
فکر درست پہ نہ چلے تو 10 مربع کا ادارہ بھی خاک میں. اس لیے کہ ہم علی گڑھ یونیورسٹی کی آپ لوگ تعریف کر سکتے ہو، ہم نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی گڑھ قائم کرنے والا بندہ جو ہے، اگر اس کی تفسیر قرآن ہی پڑھ لیں، نہ وہ معجزات کا قائل ہے، نہ وہ ملائکہ کا قائل ہے، وہ دہریہ اور نیچری تھا. اب جن لوگوں کی نظر صرف اس بات پر ہے کہ اس نے کوئی 10,000 کلرک پیدا کر دیے، وہ اس کی تعریف کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے نظریات کیا ہیں. جس نظر سے وہ دیکھتے ہیں وہ اس کی تعریف کر سکتے ہیں، لیکن جس نظر سے ہم دیکھتے ہیں ہم اس کی تعریف نہیں کر سکتے. اور جس کلاس کو اس نے پیدا کیا وہ زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں اس کی تعریف میں. دارالعلوم دیوبند کا ایک کردار ہے، مگر ہم اس کی تعریف نہیں کرتے. اس لیے وہ جتنا بھی کام کرتا ہے ہمارے لیے وہ گند بن جاتا ہے. اس کی صفائی بھی ہم لگے رہتے ہیں، جو مصیبت پڑتی ہے اس کو صاف کرتے رہتے ہیں. اس کے مقابلے میں جسے ہم دارالعلوم مانتے ہیں اس کے پاس ایک کنال زمین بھی نہیں تھی. 12 بائی 12 کے 2 کمرے تھے، ایک نیچے ایک اوپر. صرف 12 بائی 12 کے 2 کمرے ہیں اس کے پاس. ہم اس مدرسے کو مانتے ہیں. اس اعتبار سے میں تقریر نہیں کرتا. 1-2 مطالبے ہیں جو میں آپ سب مریدوں کے سامنے پیر صاحب سے کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بریلی شریف والے، ان سے لے کر حضرت مجاہد ملت مولا حبیب الرحمان صاحب، حضرت صدر الشریعہ مولا امجد علی صاحب، حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، حضرت محدث اعظم مولانا محمد سردار احمد رحمت اللہ علیہ، امام اہل سنت علامہ احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ. یہ سب وہ ہستیاں ہیں جن کو سعودی گورنمنٹ سے مناظرہ کرنے اور ان کے جاہل مفتیوں کے ساتھ براہ راست بات کرنے کی پاداش میں ان کو جیل میں ڈالا گیا. اور یہ بات علماء اس لیے کرتے تھے کہ وہ لوگ غلو کرتے ہیں دین کے اندر. انہوں نے خبریں گرا دی ہیں، محافل میلاد پر پابندی لگاتے ہیں. وہ کسی صحیح العقیدہ آدمی کو وہ عشق و محبت کے جذبات کے تحت حاضری نہیں دینے دیتے، بازو سے پکڑ لیتے ہیں. بڑے بڑے پیروں کی وہ پشتیں پھیر دیتے ہیں، ایسے منہ سے بھی پکڑ کر پھیرتے ہیں. وہ ان لوگوں کو علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے خارجی لکھا ہے. اس بات کی تصدیق حسین احمد مدنی نے اپنی کتاب شعب ثاقب میں بھی کی ہے کہ یہ خارجی ہیں، حنبلی کہلاتے ہیں مگر ہیں خارجی، اور اپنے سوا یہ سب کو مشرک سمجھتے ہیں اور سب کا قتل جائز سمجھتے ہیں. اور نجدیہ نے ہمیشہ قتل کیے ہیں، بے شمار قتل کیے ہیں انہوں نے اہل السنہ والجماعہ کے. یہ ان کے نظریات ہیں. خود دیوبندی بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں. جس آدمی کے پاس یہ کتاب نہ ہو وہ دیکھ لے اس کو. مولوی حسین احمد ٹانڈوی جو صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند ہے، اس نے شعب ثاقب میں علامہ شامی کے اس فتوے کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ نجدی خارجی ہیں، حنبلی کہلاتے ہیں مگر نہیں ہیں حنبلی. ہمارے اکابر نے کبھی بھی نجدیوں کی اقتداء میں نماز ادا نہیں کی، جیل میں گئے ہیں، اس جرم کی پاداش میں جیل میں گئے ہیں. مجھے 1.5-2 سال سے یہ اعتراض ہے نور ٹی وی کی پالیسی پر کہ ہمارے وہ اکابر جو وہاں جا کر ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کے قائل ہیں، ہم اپنے ٹی وی پر نجدیوں کی جماعت دکھا کر قوم کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یعنی جب ہم اہل سنت یہ ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ وہاں جا کر بھی ان کی اقتداء نہ کرو، تو ہم کس لیے ان کی نماز دکھاتے ہیں؟ حالانکہ ہمارے اکابر کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ان کی اذان کے دوران اپنے درس بھی بند نہیں کرتے تھے. میں پوری بات دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. جب سنی اذان شروع ہوتی تھی، اہل سنت کو عاشق مصطفیٰ اذان دیتا تھا، تب وہ اپنے گفتگو بند کرتے تھے. اور اس کے احکامات جو ہیں فتاوی رضویہ میں موجود ہیں اور دیگر ائمہ نے بھی اس کو واضح کیا ہے.
سب سے پہلی یہ بات ہے، میں پچھلے 1.5 سال سے تقریباً اس پر کبیدہ خاطر ہوں۔ بات اس لیے نہیں کہتا کہ اگر کوئی طلب کرے پوچھے تو کرتے ہیں، آج بھی اگر طلب نہ کیا جاتا تو نہ آتا، طلب کیا گیا ہوں تو آ گیا، اور بصد آداب عرض کرتا ہوں، جھگڑے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ کیوں کہ یہ بات جب میں پبلک کے سامنے ان کے پیچھے پشت پیچھے کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، تو سامنے بھی کہنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے، کہ جب ہم وہاں جا کر وہابیہ کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے، ہمارے اکابر جیل میں گئے ہیں ان کی اقتداء نہیں کی ہے، تو ہم یہاں سے دکھا کر اور تواتر کے ساتھ دکھا کر کیا مطلب لیتے ہیں؟ اگر کسی کا مقصد یہ ہے کہ ہم سرکار کا روزہ دکھاتے تو دکھائیں، اذان دکھاتے تو کسی سنی سے پڑھوا لیں، وہاں اس کی آواز میں ریکارڈ کر لیں۔ جماعت دکھانی ہے تو جو ہمارے سنی کونوں خدروں میں جماعت کراتے ہیں وہ جماعت دکھائیں اور اپنی مظلومیت بتائیں کہ یہاں 13 صدیاں جب 4 مسلح تھے تو آج کیوں ڈکٹیٹرشپ کے تحت وہابیوں کو امام بنا دیا گیا ہے۔ یہ بات وہ ہے جو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ پیر صاحب نے کرم فرمایا اور مجھے انہوں نے طلب کیا، مجھے میری بات سنی انہوں نے، اور سننے کے لیے فرمایا کہ تم آ جاؤ، جو بات کرنی ہو وہاں کر۔ پیر صاحب میں اور دوسرے لوگوں میں یہ امتیاز میں مانتا ہوں، لیکن اگر ایک رو میں بات کہہ جاتا ہوں تو میں مجرم ہوتا ہوں۔ میں اگر اپنے ضمیر کی عدالت میں مجرم نہ ہوتا، چپ رہنے پر تو چپ رہ جاتا میں، مگر اس بات کو میں درست نہیں سمجھتا، اور اس پر علماء اہل سنت کے سامنے بھی میرا استغاثہ ہے کہ یہ بات غلط ہے، اور اگر وہ اس بات پر مصر ہوں تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کر دوستانہ ماحول میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ بات بالکل غلط ہے۔ نجدیہ کی نہ جماعت کو ہم جماعت مانتے ہیں، نہ ان کی اذان کو ہم اذان مانتے ہیں۔ جو لوگ سیدہ خاتون جنت کی قبر انور کو ملیہ میٹ کر دیں، حضرت عثمان کی قبر کو، حضرت سیدہ آمنہ کی قبر کو، علماء اہل سنت کا قتل عام کریں، ایک ایک آثار شریفہ کو مٹا کے رکھ دیں، اور جن کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شیخ احمد بداوی اور شیخ عبد القادر جیلانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، آج بھی فتح المجید اٹھا کے دیکھو کتاب التوحید کی شرح، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ سب عرس، یہ میلے، یہ ٹھیلے، یہ سب شرک ہے، اور جو کرنے والے ہیں سب مشرک ہیں۔ میرے پاس یہ کتاب موجود ہے۔ تو پھر یہ کیا ہماری پالیسی ہے؟ ہم اس پر کھلے عام تنقید کرتے ہیں، کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو کرے، ان کو حق ہے۔ کیوں کہ ہمارے پاس تو یہی قوت ہے کہ ہم فقیر آدمی ہیں، جس سے متفق نہیں ہیں تو الگ ہو جاتے ہیں، ہم فورس نہیں کر سکتے، لیکن مسئلہ بیان کرنے سے رک بھی نہیں سکتے۔ دوسری بات، پیر صاحب قبلہ کے حوالے سے انٹرنیٹ پر ایسا مواد موجود ہے جس میں پیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ماں سوائے مرزائیہ کے شیعہ، اہل حدیث اور دیوبندی، ان میں عشق رسول ہو سکتا ہے اور مرزائی میں نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کافر ہے۔ یہ پورا مکمل کلام ہے جو انٹرنیٹ پر موجود ہے اور میرے سامنے موجود ہے۔ میری 10 بستہ یہ گزارش ہے کہ پیر صاحب قبلہ کو، ان کے یہ تمام ساتھی، ابھی مولانا نواز صاحب کو میری بات بری لگی ہوگی، مولانا میرے بھائیوں کی طرح ہیں، مولانا نصیر اللہ بھی ہیں، آپ کے اگر علم میں ہے تو پیر صاحب کو آپ نے کیا آگاہ کیا ہے اس بات سے؟ اور اس کے جو مطالب ہیں وہ کبھی بتائیں کہ صرف جو بات سچی کرنے والا بندہ ہو اس کو تنقید ہی کی جا سکتی ہے، کبھی مثبت بات نہیں کی جا سکتی۔ پیر صاحب کیا اس بات پر مصر ہیں کہ شیعہ مسلمان ہیں؟ پیر صاحب کیا اس بات پر مصر ہیں کہ اہل حدیث مسلمان ہیں؟ پیر صاحب کیا اس بات پر مصر ہیں کہ دیوبندی مسلمان ہیں؟ دیوبند اگر مسلمان ہو تو پھر بریلی مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ علماء بریلی کے 500 علماء کا یہ فتویٰ ہے، 500 علماء کا سوارم الہندیہ اٹھا کے دیکھو کہ رشید احمد گنگوئی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹھوی اور اشرف علی تھانوی، یہ چاروں کافر ہیں کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے خیال پاک، علم پاک کی توہین کی ہے۔ شیطان کے علم کو بھی حضور کے علم سے زیادہ کہا ہے، براہین قاطعہ کے اندر لکھا ہوا ہے، اور چھپائے کے علم کے برابر انہوں نے کہا ہے علم کو۔ اس پر 35 علماء حرمین اور 400 علماء ہندوستان نے ان کا پر فتوی کفر جاری کیا،
اور یہ کہا کہ جو ان کی عبارتوں سے آگاہ ہو کر ان کا متبع ہو، ان کا نام استعمال کرتا ہو، ان کی عبارتوں سے مطلع ہو اور پھر اس کی تائید کرتا ہو، وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو میں پیر صاحب کے جو بھی مشیر ہیں، بے خواہ ہیں، مرید ہیں، صاحب علم ہیں، مفتی عبدالرسول صاحب قبلہ ہیں، اب ہمیں کس قسم کی باتیں سننی پڑتی ہے؟ جی آپ کو ہی علم ہے اور کوئی عالم نہیں رہا، آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ ٹھیکہ لینا مشکل بڑا ہے، بڑا مشکل ہے۔ نہیں لیا ہوا یا لیا ہوا ہے اس کا ثبوت دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ مشکل کام ہے اور میں جان کی قیمت پر اس کو ادا کرتا ہوں اور ہر جگہ کر رہا ہوں، اور آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ جس پیر کا یہ عقیدہ ہو کہ دیوبندی جو ہیں وہ عاشق ہو سکتے ہیں، دیوبند ایک مسلک کا نام ہے۔ بعض یہ تعویل کرتے ہیں جی دیوبند کا پڑھا ہوا ہو تو صحیح بھی ہو سکتا ہے، یہ مدرسے کی بات نہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ٹھیک ہو سکتا ہے، کیوں کہ اس پر مسلک کی چھاپ نہیں۔ یہ دارالعلوم اب دارالعلوم نہیں رہے، ان پر مسلک کی چھاپ ہے، اور اگر کوئی صحیح ہے تو وہ اپنی وضاحت خود کرے، ہم کس لیے کنسیشن دیں انہیں کہ وضاحت کر کے ہم کہیں کہ دیوبندی بھی عاشق ہوتے ہیں، اہل حدیث بھی عاشق ہوتے ہیں۔ عنوانات سے ہمیں اہل السنہ عزیز ہے، اور اہل السنہ جن کو عزیز ہو وہ ضرور اس بات کا چیک کرتے رہیں کہ کون آدمی اس دائرے کے اندر بات کرتا ہے اور کون اس سے باہر جاتا ہے، اور جس کو یہ شوق ہو کہ باہر جانا چاہے تو وہ لمبی تیاری کر کے پہلے اس بات کو اہل سنت کا مسلک ثابت کرے تو اس کے بعد بات کرنا شروع کرے۔ میں پھر دعا کرتا ہوں کیونکہ یہ کام بھی بڑا محنت کا کام ہے جو آج ہوا ہے۔ بات میں کر رہا ہوں، بات سنی جا رہی ہے، میں اس بات پر پیر صاحب کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بات کرنے کا موقع دیا، مجھے کہا بات کر لو، اتنی بات بھی نہیں لوگ سن سکتے۔ میں بسد آداب یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ بات میں نے بطیب خاطر کہی ہو، اور ویسے بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ماحول میں میں کوئی داد پانے تو کر ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ تو مریدین کا حلقہ ہے پیر صاحب کا، میں آپ سب کو اس بات سے آگاہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیوں کہ آپ ہی بار بار میری بات سنیں تو کہ یہ شاہ کرتے سمجھ نہیں آتی تو ہمارے پیر صاحب کا بھی گلہ کرتا ہے، تو میں اس لیے اس ماحول میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ سب اس سے آگاہ ہوں، آپ ان کو مجبور کر لیں کہ یہ سلسلے ہم نے پیری مریدی کے اور استادی شاگردی کے بنائے اس لیے ہیں کہ آپ ہمیں پکا سنی رکھیں۔ میں تو اس نظریے کا آدمی کو پیر اسی لیے بناتے ہیں کہ وہ اپنا ایمان بھی درست کرے اور اعمال بھی درست کرے۔ اس سسٹم کے لیے پیر ہیں، اس سسٹم کے لیے استاد ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ وہی جماعت ہے مان علیہ واصحابی کی، جو رسول اللہ کے طریقے پر ہے، رسول اللہ کے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ یہ باتیں کمزوری کی تھی، دور ہو جائیں تو نور ہی ہے، اس کا کسے انکار ہے۔ پیر صاحب قبلہ سے ہمیں محبت ہے، پیر صاحب سے ہم پیار کرتے ہیں، مگر اپنے نظریات سے ہم اپنے باپ سے بھی زیادہ نظریات سے پیار کرتے ہیں۔ میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں اللہ اور رسول کو گواہ کہہ کر رہا ہوں، اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ ہمیں اس نظریے سے پیار ہے جس نظریے پر ہمارے باپ دادا نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، نیزے کی نوک پر چڑھوائی ہیں۔ اگر بندے قیمتی ہوتے تو حسین علی مقام کبھی سر نہ کٹاتے، کیوں؟ بندہ بچ جاتا، نظریہ مر جاتا، لیکن حسین علی مقام نے بس یہ میرا پیغام ہے، اور میں توقع رکھتا ہوں میرے سب دوست کہ زہر بھی کار تریاقی کا کرتا ہے نا، وہ شعروں میں اگر آ جائے تو اس پر غور بھی فرمائیں، اہل سنت و جماعت کی طرف اپنا راستہ درست کریں، اور جو اس طرح کی کمی اس کو دور کریں، اور کبھی بھی چینل پر ایسے کوئی عشق کا مطالبہ نہ کریں کہ نجدی سے نعت سننے کا شوق ہمیں چڑھائے، اس قسم کی بات کی ضرورت نہیں ہے۔ سنی کیا مر گئے ہیں؟ سنی مائیں ایسے بچے نہیں پیدا کرتی کہ جو حضور کی نعتیں پڑھ سکیں، تو ہمیں اسی طرح کے ماحول میں بڑھنا ہے آگے، اہل سنت و جماعت کے طریقے پر رہتے ہوئے۔ میں ایک بار پھر نور ٹی وی کی 3ری سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پیر صاحب کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔
تشریف رکھیے حضرات. ایک بار درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بآواز بلند. الصلاۃ علی آلک واصحابک. اس بزم نور و نکہت کے روح رواں حضرت قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب متعنا اللہ بطول حیاتہ اس محفل کی رونق میں رنگ بھرنے والے مفتی پیر عبدالرسول صاحب اور مفتی اہل سنت صاحب صدق و دیانت مفتی انصر القادری صاحب اور حضرت میرے اور آپ کے محترم علامہ قبلہ فراشی صاحب، تمام جملہ علماء کرام اور آپ سب میرے ہم سفر احباب گرامی. بات جس نہج پہ چلی ہے یہ اپنی منزل سے آشنا رکھنے کا ایک خوبصورت وسیلہ ہے. میں لمبی کیا چھیڑوں، میرا وہی عقیدہ ہے جو قبلہ پیر عرفان شاہ صاحب. حضرات، محدث اعظم پاکستان میرے مربی ہیں، میرے وہ روحانی باپ ہیں، اور جن شفقتوں سے انہوں نے مجھے نوازا ہے میں وہ بیان نہیں کر سکتا. ان کا عقیدہ میرا رہنما ہے. میرے والد گرامی، میرے پیر و مرشد، ان کا عقیدہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد میات حاضرہ جناب شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عین نظریہ کا ترجمان اور اسی نظریے پر ساری زندگی عامل رہے ہیں. تو جس کے آگے محدث اعظم ہوں اور پیچھے پیر و مرشد ہوں اور دائیں جانب عرفان شاہ صاحب ہوں اور بائیں جانب یہ علماء ہوں، تو اس کو کیا خطرہ ہے؟ میرا وہی عقیدہ ہے جو ان کا ہے اور وہ اصل عقیدہ ہے. میں انہیں ہمیشہ پاسبان عقیدت کہتا ہوں، پاسبان عقیدہ، اور وہ عقیدے کی سرحدوں پر خوبصورت پہرے دار ہے. حضرات، جہاں تک عقائد کا تعلق ہے، میں ایک بات بڑی مزیدار عرض کروں. کچھ درویشوں کا اور بعض اہل علم سجاد نشینوں کا کو اپنا اپنا طریق ہوتا ہے، اور مفتیان عظیم اور علماء اہل سنت، وہ مشائخ بھی اہل سنت ہیں. میں بات لمبی نہیں کروں گا، بڑی مختصر کرتا جاؤں گا، لیکن کچھ تھوڑا سا معاملات میں تھوڑا فرق ہے. نیری شیپ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو 30 آدمی آئے بستر لیے ہوئے. تو مجھے آ کے کسی دوست نے کہا کہ تبلیغی جماعت ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آ گئے ہیں تو اب مسجد میں بیٹھے ہوئے ہم بیٹھ رہے ہیں. میں نے کہا چھیڑنا نہیں، رہنے دو. مغرب کے وقت انہوں نے اپنا کھانا پکایا. ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنا کھانا پکا کے اب مسجد میں رکھ کے کھائیں گے. تو ان کو کیا کہیں؟ میں نے کہا کھانا پک کے تیار ہونے دو. کھانا جب پکا تو میں نے ساتھی بھیجے کہ ان کو بھی اور ان کا کھانا، ہنڈی اور روٹیاں
یہ اٹھا کے دربار میں لے آؤ، ان کو بھی لے آؤ، جو لنگر کا کھانا پکا ہوا ہے وہ بھی لے آؤ۔ وہ 30 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تو باقی جو لنگر کے مہمان تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آج آپ کی دوسری رات ہے نا یہاں قیام کی؟ جی ہاں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو لنگر کی روٹی ہے یہ اور یہ جو آپ نے پکائی ہے، یہ دونوں گندم کا آٹا ہے نا؟ یہ پانی کہاں سے لایا؟ لکڑیاں کہاں سے لائے؟ یہ بھی تو ہماری ہیں، تو یہ پانی کیسے پاک ہو گیا؟ اور اگر ہمارا پانی پاک ہے تو پھر یہ جو روٹی ہے ہماری، یہ پاک ہے یا ناپاک؟ یہ بتاؤ۔ اور اگر یہ پاک ہے تو آپ نے اپنی کیوں پکائی؟ اور اگر ناپاک ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اور شیعہ اگر ان کے عمل سے عشق رسول ثابت ہو جائے اور یہ عاشق رسول ہو جائیں اور ہوں، تو ہم ان کو اپنا امام بنا سکتے ہیں، مگر ساری زندگی یہ لوگ عاشق رسول نہیں ہو سکتے۔ یہ جملہ میری عبارت کا اہم حصہ ہے۔ جو علماء موجود ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں اگر یہ عاشق رسول ہو جائیں، عاشق رسول ہوگا تو نبی پاک کو اپنے جیسا سمجھے گا، بے علم سمجھے گا، بے اختیار سمجھے گا؟ کیا وہ نور نہ سمجھے گا؟ کیا وہ نبی کو بے مثل نہیں سمجھے گا؟ کیا بعد از خدا بزرگ ہر اعتبار سے نہ سمجھے گا؟ تو جب ایسا نہیں سمجھے گا تو پھر عاشق نہیں، کیونکہ عاشق کی نظر میں معشوق کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا ہوتا ہی کوئی نہیں۔ تو جو ہر وقت ذات نبی کو اپنے فکر میں، اپنی ذکر میں، اپنی نظر میں رکھے اور علم اور تمام صفات میں بعد از خدا نبی پاک کی حیثیت قبول ہی نہ کرے، مان بھی جائے، قبول بھی کرے اور اس پر اعلان بھی کرے، تو حضرت وہ اگر دیوبند میں پڑھ کے آیا تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اہل حدیثوں کے پاس پڑھ کے آیا ہے تو کیا؟ میرا ایک استاد تھے جن سے میں نے کچھ نحو اور فقہ کے کچھ سبق پڑھے تھے، وہ پکا دیوبند کا شاگرد تھا، لیکن نور کے مسئلے پر جہاں کو بحث کی ہوتی تھی اسی کو استاد بھیجا کرتے تھے، اسی استاد کو۔ میں تعبیر نہیں کرتا، لیکن ہمارا کچھ تھوڑا سا طریقہ واردات۔ کسی نے پوچھا بگلا کس طرح پکڑی جائے؟ بگلا سے آتے ہیں آپ؟ اے میں ہی ہاں نہ کرے ہو جی، بگلا کہیں پکڑ دے ہو؟ تو انہوں نے کہا بس جال پھینک کے پکڑ کے، کہنا یہ تو اصول کے خلاف ہوا نا۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اس کو بیٹھے رہو، اس دے سر سے موم بتی بالو، جس وقت موم بتی پگل کے آنکھیں ہی جائے کچھ نظر نہ آئے تو پکڑ لو۔ If you are planning to go for Hajj, ring Panama Travel and get advice. حضرات جو ہمارے لانگری اور خوبصورت نیکوکار لانگری سر پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ برتن سیدھے کرو منتظمین، ابھی اعلان ہونے والا ہے، اور آج دستور سے ہٹ کر پہلے کھانا کھائیں گے پھر نماز پڑھیں گے۔ ایک کے آدمی نے سبحان اللہ کی، باقی اسے بولے ہی نہیں ہو۔ یہ میرے سگیہ لا اس واسطے۔ اچھا بہرحال میرے حضرت جی نے ان 3 حضرات کو، ان کے نام مجھے بتایا، ان میں سے 2 فوت ہو گئے، ایک باقی ہے۔ کرسیوں پہ بٹھایا، مجھے بڑی ذہنی تکلیف ہوئی، چونکہ میں فیصل آباد سے جب واپس گیا تو مجھے یہ کوئی انداز پسند نہ آیا، اعتراض میرے شیخ تھے میں تو کر نہ سکا۔ تو جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے پوچھا اتنا احترام ان کو؟ فرمایا احترام تو نہیں دیا، جو باتیں میں نے سنی ہیں وہ نہیں، تو نے جو باتیں میں نے سنائی ہیں وہ تم نے نہیں سنی۔
فرمایا کرسی پہ بٹھا کے ہم نے ان کو جہنم کا نظارہ کرایا ہے کہ یہ ہے تمہارا اصل مقام، اور اگر توبہ کرو تو وہ جنت ہے۔ تو جب میں نے جنت کی طرف اشارہ کیا تو دہلیز رسول کا نام لیا تھا۔ تو یہ ہے وہ ان کا طریقہ اور معمولات اپنے اپنے۔ ہمارا عقیدہ نہ بدلتا ہے نہ بدلیں گے۔ ابو ظبی ہم پکڑے گئے تو ایک ساتھی ہمارے بڑے تیز سنی، وہ عربی اچھی بولتے تھے، وہاں وہ خطیب بھی تھے ایک جگہ، تو وہاں جو مفتی صاحب تھے نا، وزیر اوقاف، نہیں یہ تو آج کل نہیں ہے نا، یہ دبئی کے ہیں، دبئی کے تھے، اور وہ ابو ظبی کی بات کرتا ہوں، ان کا نام بھی ابھی یاد آ جائے گا۔ ان کو ملنے جب گئے، جی غالباً لیکن وہ سنی نہیں تھے، اچھا بارہ کو ایسے تھے وہ، ابھی میں خدمت میں عرض کروں گا۔ وہاں گئے تو انہوں نے بیٹھتے ہی نا، کیونکہ وہاں ایک عبد الرؤف تھے اور ایک بشیر، یہ ان کے نائب تھے، دو وزیر ان کے نائب۔ ان سے جب میری ملاقات ہوئی تو وہ مجھے ان کے پاس لے گئے۔ خزرجی ان کا لقب ہے، قبیلے کا نام ہے خزرجی۔ تو انہوں نے تو مسافہ کرنا پسند نہ کیا، ہم ابھی بیٹھے ہی تھے، آؤ دیکھا نہ تاؤ، فوراً نے کہا کہ تم تو کافر ہو۔ عجب دعوت ہوئی بھئی ہماری۔ وہ وزیر تو دیکھتے رہ گئے، کہنے کہ تم کافر ہو، تمہارا وہ فلانا مولوی جو ہے نا، اعلیٰ حضرت کا نام لیا، وہ پکا کافر ہے، جس نے دنیا کو کافر کر دیا۔ سنتے رہے۔ وہ مولوی صاحب بول پڑے، جو وہاں حافظ تھے، اچھی عربی بولتے تھے، وہ بولتے میں نے ان سے واسطہ کیا، اللہ کا واسطہ ہے مولوی صاحب، تھوڑا جب میں نے موقع دیو، کم از کم اسی آپوں ٹر کے جائیے تے چنگا ہے، تے جڑا تہاڈا طریقہ کار ہے یہ چکے جاساں تو ماڑی گل ہے۔ میں نے ان کو چپ کرایا، میں نے کہا خضر جی صاحب آپ کتنے بڑے آدمی ہیں، واقعی ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ میں نے کہا کہ واقعی آپ نے سچ کہا، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو پھر تمہارے کافر ہونے میں کیا شک ہے؟ میں نے کہا شک ہو کہ نہ ہو، مگر میں اتنا ہی مسلمان ہوں کہ میں زمین اوپر چلی جائے، آسمان نیچے آ جائے، ہو سکتا ہے میرے مسلمان ہونے میں کمی نہیں آ سکتی۔ تو اس نے کہا وجہ بیان کرو۔ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، انہوں نے ہمیں کافر کہا ہے، اور جو بندہ کسی مسلمان کو کافر کہے اور اس میں کفر نہ ہو تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ وہ چونکہ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم ہیں نہیں، وہ اس لیے ہو گئے کافر۔ تو مسلمان کی اقتداء کافر کے پیچھے نہیں ہوتی، اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ واللہ اتنا پاکیزہ محفل میں بول رہا ہوں اور سچ عرض کر رہا ہوں کہ واللہ وہ چپ ہونے کے بعد کہتا ہے وَفِيهِ نَظَرٌ، یہ جملہ آج ہی مجھے یاد ہے، وَفِيهِ نَظَرٌ، یہ تو سوچنے کے قابل بات ہے، کوئی بات ہے۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں بات کیا ہے۔ جب میں نے دو چار باتیں کی نا تو اس نے گھنٹی بجائی، تو ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، تو میں سمجھا گیا ہوں، کیونکہ یہ تھے ہوندے ادھے پاگل ہیں، گئی گل، میں چپی ہو گیا۔ اس نے کہا جب شاہی، میں کہا بچ گیا، جب شاہی چاہ لیا، اسے چاہ آئی تو میں درد مارے بھی نہ کیا مٹھا نہ پایا، میں نے شوگر ہے، میں کہا یہ ہی ہم دی ہے، ہن دیو چاہ پیتی ہے۔ یار عجیب قصہ ہے یہ، چائے پی کے نا تو اس کے تیور بدلے، وہ کہنے لگا اپنے حاجی عبد الرؤف جو ان کا نائب وزیر تھا کہ ان کو میرے دوسرے جو مختار وزیر ہے میرا، جمعہ نام تھا اس کا، اس کے پاس لے جاؤ۔ جب وہاں گئے حضرات، یہ جملہ بڑا مزدار ہے،
جب وہاں گئے نا تو اس نے مسافہ نہیں کیا، السلام علیکم السلام علیکم بیٹھ گیا، تو اس نے ایک کاپی اس شیخ عبد الرؤف، اس نے کہا کہ خضر جی نے آپ کے پاس ان کو بھیجا ہے، تو اس نے کاغذ لے کر کچھ لکھنا شروع کر دیا، تو میں قریب بیٹھا ہوا تھا، تو میں وہ دزدیدہ نگاہ چوری دی نظر نہ، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ کوئی کول بیٹھے خط لکھ دو تو پڑھنا پڑتا ہے اس طرح، آپ دیکھ رہے ہیں بات میں؟ تو ایک آدمی خط لکھ رہا سی تو دوسرے نے عبارت لکھی کہ میں بہت ساری گلاں لکھدا لیکن ایک پاگل یا متھے لگ گیا، وہ ہر حرف پڑھتا ہے تو اس واسطے میں وہ گل نہ لکھتا، تو فوراً بولیا میں کدوں دیکھنا پیا تو بادشاہ جی میں اس طرح دیکھا کہ پتہ نہیں کیا لکھن لگے، کاغذ اس میں نہیں دیتا، یہ لو میں پڑھن پہ اتنے لکھیا سی کہ تینوں ایک مسجد چندہ کرن دی اجازت ہے، تے دوسری جڑی مسجد بلال ہے بڑی مسجد وہ بھی تو چندہ کر سکنا ہے، بس 2 مسجد ہیں۔ میرے منہ چ جملہ نکلیا، میں واپس اس سے منہ آگے کاغذ رکھے نا تو ایک لفظ میرے منہ چ نکلیا، واللہ یا شیخ ولا عرفتنی ولا عرفتک، نہ تو مجھے پہچان سکا نہ میں تجھے پہچان سکا، مجھے تو معلوم ہوتا کہ تم کوئی شیخ ہو، ارے تم شیخ ہو، یہ کیا لکھا تم نے؟ میں بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں؟ اس نے قلم کاغذ چھوڑ کے نا واللہ ہے مسافر سے اس نے کہا کہ جتنے پاکستانی آئے انہوں نے شیروانی جبے پہنے ہوئے تو ہم ان کو ایک مسجد دیتے تھے، تو تیرے کپڑے کو گٹیاں تک لمن تو میں سمجھا اس کو زیادہ ہی دے دیئے۔ it is true، یہ وہ ہے جی جان بیتی کرنے پیا، اکھاں دیکھی تو جان بیتی، پھر میں آکھیا نہیں میں شیخ ہاں، شیخ طریقت ہاں، نقشبندی سلسلہ ہے، میں سنیا تو اب ایسی سلسلے دا آدمی ہے، تو کیا شیخ طریقت اسی طرح کرتے ہیں جس طرح تو نے کیا؟ اللہ ونی اٹھے جی اسی ویلے کمرہ کھلوایا، بیٹھے حیران ہو گئے، گلاں ہوئیاں چنگیاں ویلیاں، ہو سکے تو ساڑا مہمان ہے، میں کہہ رہی اسی راتی اٹھ کے جلیاں مارنے ہیں، تو تھی جتھے ٹھہر دے اتھے اور مہمان بھی ہو سن، تو میں اور اگے کھڑسن اگے اساں اپنا ہی کٹیا چنگی، اتھے گل چلی دوبارہ اس شیخ جمعے کو جڑا نائب وزیر سی، اس نے کہا کہ آپ سنی لوگ ہیں، میں نے کہا تو شیخ طریقت ہے تو بھی سنی ہے نا؟ آکھے سنی ہاں، میں کہ جڑا نبی پاک نو اپنے جیا سمجھے اور اپنا بھائی سمجھے اور گران دے بڑے چودھری جیا، میں اردو بولوں یا پنجابی ٹھیک ہے؟ بولو صاحب بولو، میں پھر پشتو بولنے لگیا جو مرضی ہے تھے۔ کمال آدھی ہو گئی، اے تھوڑی تھکڑ دور کرنا پیا، آج میں تقریر سے بات کروں گا، آج میں تیار کرنا پیا تھا، ہاں تو زمینداری نہیں کی تھی نا، آج شال واقع 2-4 دفعہ تو پھر بیج چھوڑتے ہیں حضرات، نے بیج بھی پایا، حل بھی چلایا، ان میں صرف پانی لانا ہے، ان میں حل بھی نہیں چلانا، بیج بھی نہیں پانا، وہ حل بھی چلا گئے اور بیج بھی بو گئے ہیں، اب میں نے صرف تھوڑی سی شبنم برسانی ہے۔ کوئی یاد ہے؟ کوئی یاد ہے کہاں چھوڑی تھی بات؟ ہاں میں نے کہا وہ ان کے پیچھے واقعی ہم نماز نہیں پڑھتے، تو کہنے کہ یہ غلطی ہے، اس نے کہا تم کافر ہو، اس نے کہا یہ غلطی ہے چونکہ ساری دنیا پیچھے پڑتی ہے، میں نے کہا صرف ایک بات بتا دیں، صرف ایک بات، ساری دنیا کو یہ نہیں پتا کہ اس کنویں میں گدھا مرا پڑا ہے اور کئی مہینوں کا ہے اور 2 کتے بھی ہیں اس میں، وہ ڈول نکالتے اور پیتے جاتے ہیں، آپ نے خود دیکھا ہے اس میں 1 گدھا اور 3 کتے مرے پڑے ہیں، تو آپ پیئیں گے؟ نہیں، سارا جان پیتا ہے، تم کیوں نہیں پیتے؟ لما لا تشرب الماء من ذلك البئر،
اس کنویں سے تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ اس نے کہا کہ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ اس میں غلاظت ہے۔ میں نے کہا ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ ان کے اندر غلاظت ہے۔ اس نے فوراً پوچھا وما ذالک، میں نے کہا بتا تو میں بھی بتاتا ہوں۔ میں 3-4 باتیں بتائیں، اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ هل عندك الکتاب؟ میں نے کہا میں کتابیں مہیا کر دوں گا، ابھی ادھر لاؤں گا۔ ایک مفتی صاحب سے میں نے گزارش کی کہ یار یہ 2 کتابیں چاہیے، لیکن اردو نہیں جانتے، بات رہ گئی، لیکن وہ قائل ہو گیا کہ اگر ایسا ہے تو تم حق پر ہو۔ غرض کیا ہے؟ اب میں جاتا ہوں، اب بتاؤں یہ بات، اب بتانے لگا ہوں کہ قبلہ شاہ صاحب نے کوئی پردہ چھوڑا ہی نہیں کہ میں بچا کے رکھوں اپنے آپ کو۔ انہوں نے اتنا کچھ مسالہ دیوارانہ لا سٹیا کہ ان گلمالا ہر جائی پھیرنا پیسی میں۔ کیا کہنے لگا تھا کچھ یاد ہے؟ جی نہیں کچھ جی ہاں یہ بات ہے۔ اللہ کے بندے تھوڑی بھی وہی گل ہوئی کہ کسی ایک پوچھیا اس کو کہ دسو نبی دے یار کتنے، تو اس نے سنیا ہی نہیں سی کدے۔ اس پھر پوچھیا ہے تیری خوبصورت داڑھی اور تو بڑے پگڑ بدیا پھرنا ہے، 10 نبی دے یار کتنے؟ اس نے پتہ نہیں، اس نے کہا یارانو یار جان دیں، تینوں کی ہے؟ ارے کوئی تو یاد رکھے کرو۔ کیڑی گل چھوڑی سی دسو، ہوں دسو جی جی۔ میں جاتا ہوں، حضرات لوگ سنتیں پڑھتے ہیں، وقت سے پہلے میں سنتیں پڑھ لیتا ہوں، وقت سے پہلے فرض بھی پڑھ لیتا ہوں، ان کے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اور میں ایک دوسری گل دساں، گل سن چنگی نہیں لگ سی لیکن چونکہ میری گل ہے اور ان میں پردہ نہیں چھوڑتا، ان میں دستہ جانا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی میرے کو پوچھا کہ جی میں نے کعبہ شریف سے دعاواں نہیں آمدیاں طواف دیاں تے کراں کی؟ لوگ کتاباں چکی پھرتے، میں وہ کتاباں نہ کس پڑھے آج تک لگ دیں 2 دھکے، نہ کتاب تے نہ حساب تے زبانی پڑھ، کچھ نہیں آمدہ، کچھ نہیں، واللہ سمت اللہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں کہا تو کچھ بھی نہیں آمدہ، کچھ بھی نہیں آمدہ۔ میں کہا وہ بسم اللہ بھی پوری نہیں آمدی، تو پھر بابیاں نو گالاں کٹدا پھردا، چلو توڑی ایسی تسی، چلو توڑی ایسی تو پہلے رمل 3 رمل ہونے کہ اچھل دے دوڑ دے، تو بھی اسی طرح کہتا نال گالاں کٹی جا، توڑی بنیاد رکھن والے دی ایسی تو یہ تو پھر گناہ اسی میں ہے، گناہ نہیں ہونے لگا، تیرے پچھلے معاف ہو سن کہ اللہ فرشتے نے کیسی ہے سیان گیا میرے تے میرے نبی دے دشمنوں معاف کرو اس میں۔ حضرات اب میں پھر اعلان ببانگے دخل بڑے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، میرا وہی عقیدہ ہے جو قبلہ پیر عرفان شاہ صاحب کا۔ بعض کچھ تدبیریں ایسی ہوتی ہیں، مثلا یہاں میں بیٹھا ہوں، اگر 3-4 دیوبندی وابی آ جائیں، میں ایک بات بتاؤں، یہاں تبلیغی آ گئے، اس وقت میں بالسلیت میں رہتا تھا، آئے تو میں کھڑا ہو کے نا ان کے ساتھ مانکا کیا، میں گپے مار کے ملے، بیٹھو کیا خوبصورت لوگ ہیں آپ، اور ہدایت اللہ وہ یہاں موجود ہوگا، ہدایت اللہ ہے ادھر کتنے ہیں، ہاتھ کھڑا کر، میں ہدایت اللہ نے اسے چاہ لیا، یہ کوئی حلوہ لیا ہے، اتنے لوگ کے دن پھر کے جو لبسن سانو لیا حلوہ، جس نے انہوں ادھی پلیٹ کھا دی، میں کہ 11ویں دا ختم اساں پڑھیا سی تے بچ گیا سی تے تانوں کھلانے ہاں۔ واللہ سمہ جس سے ہاتھی سی ہاتھ اتھے ہی رہ گیا، جس سے منہ سی یہ وٹ پہ گیا۔ میں کہا ان گلاں نے 2، جڑا اندر گیا اس کی بھی باہر کڑو، تو یا جڑا باہر ہے اس کی بھی اندر کرو۔ انہوں نے ہاتھ جاڑے اٹھے نکلے باہر، میں کہا ٹھہر میں مسافہ کر سکیں، کوئی ضرورت نہیں مسافے کی، باہر نکلے کہ ظالم پہلے مانکا کرتا ہے پھر آرام کھلاتا ہے۔ وکھرا ہی ہے حضرات، کوئی
بہرحال چلو، ڈاکٹر دو قسم کے ہیں، ایک صرف ٹیکہ لانے والا، دوائیاں لکھنے والا، میڈیسن دینے والا، تو ایک پکڑ کے بے ہوش کر کے اندر لٹا کے شروع ہو جاتا ہے، کٹ کٹ کے بن کے ٹھیک سٹیچنگ کر کے واپس بھیج دیتا ہے، اور 6 دن کے بعد بہت جو اچھے بھلے ہوتے ہیں ان سے بھی اچھا بھلا ہو جاتا ہے۔ اس واسطے ہمارے پیر صاحب ہیں سرجن، تو آج نسخے لکھنے والے لوگ ہیں، وہ اپنا علاج نہ چھوڑیں اور ہم اپنا طریقہ جاری رکھیں گے، لیکن وابیت کے ساتھ اتفاق کرنا، شیعت کے ساتھ اتفاق کرنا اپنی قیامت کو غرق کرنے والی بات ہے۔ میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا، آپ میں سے کسی کو بشمول میرے انکلوڈنگ مائی سیلف کوئی گستاخ ہمارے والدین کو گالیاں دے، مجھے دے، آپ کو دے، برداشت کرو گے؟ اگر طاقت ہوئے تو آدمی تو ڈانگ لے کے کھڑا ہو، چھوڑتا نہیں، معاف نہیں کرتا، گال کا بدلہ گال سے ہی دیتا ہے، ورنہ شام تک بکتا رہتا ہے وہ آدمی غصے میں آ کر کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ کروڑ عظمتاں والا باپ ہوئے تو صدیق اکبر دی جتی دی نوک پر جڑی میل ہے اس پر قربان کیتا جا سکتا۔ والدین تاجدار ہوں اور فرش و عرش تک ان کی عزت کا شعرا ہو، ان کو علی المرتضی، حسنین کریمین، عثمان ذی النورین اور حضرت عمر اور دیگر جمی صحابہ کرام، ان کے گھوڑے کے سم پر جو میل ہے اس میل پر ہزار بار قربان کیا جائے تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ تو جو آدمی اپنے والدین کی گال برداشت نہیں کرتا وہ ان کے ساتھ کیسے دوستی کرے گا جو نبی پاک کے یاروں کو گالیاں دیتے؟ صدیقین، شہداء، صالحین تو وہی لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہاں نال جڑا آئے گا بخشا تو ہو جائے گا، اور جس نال قیامت سانجی ہے وہی تو ان جڑا برداشت کرے وہ کو لالی ہوندا ہے۔ نہیں سمجھے میری گل؟ لہذا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم ولا تواکلوہم ولا تجالسوہم ولا تکلموہم، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ حضرات، آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے، تھک گئے اور ٹائم بھی بڑا نازک ہو گیا، دل تو میرا یہ کرتا ہے کہ سرگی تے تہجد پڑھا کے بھیجاں تو لانگری حضرات، خدام اپنے دوستان دے، علماء دے، مشائخین دے، یہ جتنے لوگ آئے یہ سب نبی پاک کی نسبت، صحابہ کی محبت، آل بیت کی غلامی کا تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ آپ لوگ بہت بہتر لوگ ہیں۔ علماء کرام یہ میرے سر کا تاج ہے، علماء کرام میرے رہنما ہیں، علماء کرام میرے پیچھے ہوں تو پشت بنا ہیں، مجھ سے آگے چلیں تو رہنما ہیں، دائیں بائیں ہوں تو اخشت بہی ازری کا مصداق ہے۔ عقیدے پر کوئی صلح نہیں، عقیدہ نہیں تو جین دی لوڑی کوئی نہیں، تے روٹی نہیں تے نماز دی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ لہذا دسو پہلے روٹی جی، اول طعام، یہ پرانا مسئلہ ہے، اول طعام پھر کلام، پہلے روٹی جی کیا ہوا؟ ہاں وہ گل میں ادھر ہی جنیا، شکر ہے یاد کرائی تساں، پہلی باری خوبصورت گل کی چیز ٹی وی، اللہ غنی، دو چیزاں بندے کو صحیح ہون تو اس میں کوئی خطرہ نہیں، ایک ٹی وی
تے دعا بیوی. بڑی صحیح گل. جڑا آکھے نہیں صحیح ہاتھ کھڑا کرو. تے جس ہاتھ کھڑا کیتا نا میں سمجھ سمجھو کہ حشر کرنی اسی توڑے نال. دو نعمتیں، چنگی بیوی، یہ حسنات دنیا میں سے، تے چنگا ٹی وی جڑا اکھ کھلے تے بیت اللہ دے نظارے کرائے، اکھ بند کر کے پھر کھولا تے گنبد پاک سامنے ہوئے. رہیاں مدینے پاک دیاں نمازاں حرمین طیبین بار بار دکھائیں گے، آئندہ نماز نہیں دکھائیں گے. میں ایک ستھرے، سچے، سچے سید زادے سجادہ نشین خوبصورت پیر دی گل کدے نہیں موڑتا. اس سے پہلے بھی ایک میرے دوست نے کہا تھا ایسا کیوں ہوتا ہے، تو میں تو دلائل تلے دب لے ایسی ہوں. وہ بندہ ہی میرے سامنے بیٹھے ہے، ہلن نہیں دیتا. لیکن پیر صاحب وہ شخصیت ہیں جہاں دلائل نہیں دل مائل ہے، جہاں ان کی محبت سے روح و دل غائب ہے. اگر وہ اپنے گھر کی بات کرتے تو شاید نہ مانتے، لیکن وہ سرکار دو عالم کی بارگاہ اقدس کی جب بات کرتے ہیں تو کون ہے ایمان والا جو نہ مانے گا. اس لیے حضرات آپ میرے لیے دعا کریں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہر سنی یہ ٹی وی آپ کا ہے. دوسرا کسی نے اگر قبلہ پیر صاحب کے ساتھ بے ادبی کی، میں آج سن رہا ہوں، ایسا ممکن ہے کہ کوئی ایسا آدمی، غالباً میں نے تو وہ نہیں نکالے، لیکن شاہ صاحب قبلہ پیر صاحب کی بددعا نے ان تینوں کو نکال دیا ہے. تینوں کو نکال دیا ہے، ان کی بددعا نے نکالا ہے. اور دعا بھی ایسی لگی کہ اس تو بعد بندہ ہی لبنا نہیں کوئی. لہٰذا اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ یہاں سے نکلیں گے جب ٹی وی روم کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کریں گے تاکہ سانو اور کوئی دو تین لب جان. لہٰذا وہ بد نصیب ہیں جو اپنے سے بڑوں کی یا چھوٹوں پہ شفقت نہ کریں، بڑوں کی تعظیم نہ بجا لائیں، وہ بد نصیب ہوتے ہیں. اور جو بڑے ادارے کے جو لوگ ذمہ داری نہیں نبھاتے، آخر وہ رسوائیوں سے دو چار ہو کر وہ در بدر ہو جاتے ہیں. در بدر کا لفظ آیا تو مجھے ایک شعر یاد آ. حضرت پیر طریقت آپ کی مجلس کا وہ ایک شعر، پیر صاحب کی بلا سنا دیں وہ شعر، میں آپ کی نظر کرتا ہوں. تسی پہ تھکو، میں ہوں جوان ہوتا جانا پیا. جناب رومی فرماتے ہیں اللہ غنی. لفظ در بدر سے مجھے ایک زمانہ یاد آ گیا، عشق کا ایک سفر یاد آ گیا، اور دشت طلب میں سرگرداں رہنے والوں کی کاوش کا ایک نمونہ نظر آ گیا. آپ فرماتے ہیں جناب رومی، در بدر می گرد و میرو کو بکو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر راہیل صاحب اسکاٹ لینڈ والے. ان کے گھر میرے ایک ساتھی میرے ساتھ تھے، وہ اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سامنے ہیں. رات 4 بجے میں تھوڑا سونے کے لیے سر تکیے پہ رکھا تو اس نے مثنوی پکڑوا دی. کیا کر سیں سو کے پڑھے. آپ سونا سے نکل گئے تو میں انہوں نے کہا تو جا کے سے پڑھو. لیکن باہر جب میں نے آنکھ کھولی تو میرے قریب ہی تھے. یہ شعر میں نے وہاں پڑھا تو پھر میرے آنسو بند نہیں ہوئے، پھر فجر تک کی کیفیت تاری رہی. در بدر می گرد و میرو
اکو بکو جستجو کن جستجو کن جستجو جستجو کن جستجو کن جستجو ہر آستاں اگرچہ تیرا آستاں نہ تھا ہر آستاں پہ تجھ کو پکارے چلے گئے ہر آستاں اگرچہ تیرا آستاں نہ تھا ہر آستاں پہ تجھ کو پکارے چلے گئے صحرا ہو کے دشت ہو دریا ہو کے صحرا ہو کوچہ ہو کے بازار ہو دریا ہو کوئی بھی خطہ ہو باغ و بہار ہو کچھ ہو تلاش یار میں در بدر پھرو گھر گھر پھرو کوچہ کوچہ پھرو شہر شہر پھرو اپنے یار کے قدموں کے نشان تلاش کرو کہاں گیا محبوب میرا جستجو کن جستجو کن جستجو تیری روح بھی ادھر لگ جائے تیرا جسم بھی ادھر لگ جائے چلے تو کوئے یار چلے تو کوئے یار دیکھے تو روئے یار چلے تو کوئے یار دیکھے تو روئے یار اور اندر کوئی حرکت ہو تو جستجوئے یار اور زبان کے پہ کوئی بات آئے تو آرزوئے یار جستجو کن جستجو کن جستجو تو گھر میں ہے تو تلاش کر سفر میں ہے تو تلاش کر مسجد میں ہے تو تلاش کر علماء میں ہے تو تلاش کر صوفیاء میں ہے تو تلاش کر عورتوں مردوں کی جمگھٹے سے گزرتا جا تلاش کرتا جا جہاں مل جائے وہیں سجدہ محبت ادا ہو جائے گا اسی لیے جناب میاں صاحب نے فرمایا آمی آمی ناچر لامی جستجو کن جستجو کن جستجو آمی آمی ناچر لامی دسی جات حسندی آئے بھور یہ آئے بھور محمد بخشا یہ دنیا میں جتنے لوگ اہل ایمان و عقل و شعور و نور و سرور والے یہ تو بغیر محبوب کے ان کا کوئی جینا کوئی ہے اور نہ دوسرا نہ تیسرا اور محبت دوئی پسند نہیں بغیر محبوب ایک ہی محبوب ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے اور مخلوق خدا کا بھی محبوب ہے وہ ایک ہے پوری اللہ کی مخلوق میں وہ ایک ہے اور اس ایک کی تلاش میں جستجو کن جستجو کن جستجو معزز حاضرین اس نورانی کیفیت میں نور ٹی وی کے حوالے سے ایک جملہ سماعت فرمائیں اس کو آپ نے اٹھانا ہے میری انتہائی مؤدبانہ اور محبت آمیز لہجے میں اپیل ہے گزارش ہے ملتمس ہوں کہ ہر مومن 5 پاؤنڈ مہینے کا دے دیا کرے 5 پاؤنڈ رہ جائیں آپ کے پاس تو کیا بنا لوگے اور اگر نکل گیا جیب سے تو کیا بگڑ جائے گا البتہ رہ گیا تو نہ جانے کہاں خرچ ہوگا اور نکل گیا تو نبی کا گیت ہی سنو گے اللہ کی توحید کی نغمہ سرائی ہی سامعہ نواز ہوگی اس لیے میں کہتا ہوں 5 پاؤنڈ ہر گھر سے ہر جیب سے نکلنا چاہیے اور نور ٹی وی کے اکاؤنٹ میں اور اگر ڈائریکٹ ڈیبٹ کر دیں تو پھر تو بہت اچھا ہے میں سب حضرات کو فارم دوں گا کوئی اکاؤنٹ نمبر ہمیں نہ دیں آپ اپنے اکاؤنٹ میں بس وہ فارم جمع کرا کے اپنے بینک میں لکھ دیں کہ یہاں 5 پاؤنڈ بیچتے جاؤ 5 کافی نہیں بہت ہے اللہ غنی یہ 100 سے بھی زائد ہمارے چودھری عمران صاحب نے نور ٹی وی کے لیے پیش کیے ہیں یہ نہ سمجھنے کو میں دکھا رہا ہوں تو شاید چندہ مانگ رہا ہوں چندہ ہر بندہ تو چندہ دیتا ہی ہے ورنہ دل نہ دے تو پراگندہ تو ہوتا ہی ہے
درخشندہ تبھی ہوگا کہ اللہ کی راہ کی طرف چلے گا. تابندہ رہو تاکہ مصیبتیں شرمندہ رہیں. نور ٹی وی 100 ویری نائس. تو میں نے چپ کرا سٹیا آپ کے. جزاک اللہ، اللہ خیریت سے رکھے. آپ کا یہ 40 پاؤنڈ کیا کہنا اس کی تو